بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. واجب الاحترام عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج آپ کی اس جامع مسجد نمرہ دامان میں رات ختم قرآن ہے. اللہ کے فضل و کرم سے حافظ صاحب جو آپ کے بہت پرانے امام ہیں اور اس ویرانہ سالی کے اندر بھی الحمدللہ یہ ہارٹ کے مریض ہے، اس کے باوجود بھی نماز اپنے اوقات پر پڑھانا، الحمدللہ زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں جو ایک مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے ان کی زندگی میں ہے. اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت کرنا، ان کے صاحبزادے نے اللہ کے فضل و کرم سے اس دفعہ قرآن کریم کا یہاں ختم کیا ہے. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کا آخری عشرہ ہے. آج 23واں روزہ ہے. چند ایام اس رمضان المبارک کے بابرکت رہتے ہیں جو گزرنے والے ہیں اور گزر جائیں گے. خوش قسمت آدمی وہ ہے میرے بھائیوں کہ جس نے اس رمضان سے فائدہ اٹھایا، رمضان المبارک کو قیمتی بنا لیا. دیکھ لو اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ تمام کے تمام انسان اس وقت پریشان ہیں، اور پریشانی آپ کے سامنے ہے کہ پوری دنیا ایک بیماری کی لپیٹ میں ہے. ہر آدمی پریشان ہے. پریشان الحمدللہ وہی نہیں ہے کہ جس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہے، جس کا تعلق اللہ رسول سے مضبوط ہے، وہ انشاءاللہ کبھی پریشان نہیں ہوگا. کیونکہ ایمان والے جو ہیں، یہ دیکھو بیماری جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے اگر کوئی اس نعمت کو سمجھے. اب دیکھیں کرونا بیماری ہے، لوگ کہتے ہیں جی بخار آتا ہے، گلے میں درد ہوتا ہے اور پھر آدمی مر جاتا ہے. تو میرے بھائی موت مقدر ہے. آپ کو یاد ہوگا ہمارے یہاں ایک محترم بھائی ہمارے ساتھ بڑی محبت کرنے والے حافظ محمد عمران صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو رحمۃ اللہ کہتے ہوئے بھی بس عجیب محسوس ہو رہا ہے. یہاں ہم آتے تھے، اٹھ کر ہمارا استقبال کیا کرتے تھے. آج وہ دنیا میں نہیں ہے. میرے بھائی اس کو کس کرونا نے مارا؟ بس وقت پورا ہو گیا، بہانہ بنا. مجھے بھائی صداقت نے وہ ساری داستان سنائی کہ کس طرح میرے ساتھ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے. میں الحمدللہ جہاں اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو اور دوستوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، اور ان کے لیے بھی خصوصی ہر نماز کے بعد میری دعا ہوتی ہے، ہر ختم قرآن کے بعد دعا ہوتی ہے. ان لوگوں کو اب ہمارا جو بھیجنے کا اہتمام ہے وہ دعائیں ہیں، قرآن کریم کی تلاوت. تو میرے بھائی ایسے ہی موت نے آنا ہے. کرونا نہ بھی آئی پھر بھی ہم نے مر جانا ہے. اس مسجد میں کئی لوگ ہوں گے جو اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھے، آج وہ موجود نہیں ہے. اس لیے آپ کو اور مجھے تیار رہنا ہوگا. صحابہ کرام نے آخرت کی تیاری کی تھی، وہ بیماریوں سے ڈرتے نہیں تھے. عمران ابن حسین نام کے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرامات صحابہ میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ بیمار پڑ گئے. ان کے جسم پر کوئی پھوڑا نکلا اور اس پھوڑے کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے. لکھا ہے کہ 30 سال کے قریب وہ بیماری رہی، 30 سال کے قریب. اور 30 سال میں وہ صحابی کبھی پریشان نہیں ہوا.
حشاش بشاش مطمئن بالکل تر و تازہ ہوتا تھا۔ صحابہ کرام ان سے پوچھا کرتے تھے کہ عمران آپ اتنے سخت بیمار ہو اور اس کے باوجود آپ کبھی گلا شکوہ نہیں ہے۔ آج تو میرے مسلمان بھائیوں ایک دن بیماری آئے، 2 دن بیماری آئے تو ہم گلی کوچے میں گھومتے ہیں، جو آدمی ملے وہ پوچھے نہ پوچھے ہم اظہار کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں عمران ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، لوگوں میں جب سے بیمار پڑا ہوں، بیماری کی حالت میں نے صبر کیا تو اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اللہ کے فرشتے میرے بستر پر میرے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بیماری کا فائدہ، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ایک ولیہ گزری ہے، وہ جا رہی تھی، دیکھا ایک نوجوان ہے سر کے اوپر رومال باندھا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہے جب سر میں شدید درد ہو تو رومال باندھ لیا جاتا ہے، رومال کس کے باندھا ہوا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتی ہے، بیٹا کیا ہوا؟ فرمایا اماں سر میں شدید درد ہے۔ پوچھنے لگی کہ بیٹا یہ درد کب سے ہے؟ کہا 3-4 دن سے۔ اس سے پہلے 30 سال کی زندگی گزر گئی، کبھی بھی میرے سر میں درد نہیں ہوا۔ تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگی۔ وہ نوجوان پوچھتا ہے اماں آپ روتی کیوں ہیں؟ کہتی ہے مجھے تجھ پر افسوس ہوتا ہے، 30 سال تک میرے رب نے تجھے صحت دی، تو نے کبھی شکر کی پٹی نہیں باندھی، آج میرے رب نے 2 دن تجھے بیمار کیا، تو نے شکوے کی پٹی باندھی اور اللہ کا شکوہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بیمار کر دیا ہے۔ میرے بھائی آج ہم اللہ کے شکوے کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے موت نے اپنے وقت پر آنا ہے، بیماری کے ساتھ موت نہیں۔ میرے ایک دوست ہیں مشہور پاکستان کے اندر سناخان مصطفیٰ غازی فاروق معاویہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بڑا قریبی ہمارا تعلق ہے ان کے ساتھ۔ یقین جانیے اسلام آباد میں ان کو 9 گولیاں لگی ہیں، سینے میں 9 گولیاں لگی ہیں، اور آج بھی الحمدللہ زندہ ہیں۔ اگر موت گولیوں کے ساتھ ہوتی تو 1 گولی میں لوگ مر جاتے، 9 گولیاں لگی براہ راست، اسٹیٹ فائر ہوا اور آج بھی زندہ ہیں، حیات ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ جب موت نے نہیں آنا تو گولیاں بھی انسان کو نہیں مار سکتی، اور موت آئے گی تو ہمارے بھائی عمران کی طرح چلتے پھرتے کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے جی صبح ملا تھا، دوپہر میں گپ لگائی تھی، پتہ ہی نہیں چلے گا، آپ کو دماغ میں بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ایک نوجوان ہمارے اس دفعہ الحمدللہ عالم فاضل بنے، مولوی محمد وقاص دامت برکاتہم العالیہ، ان کے نوجوان بھائی بجلی کا کام کرتے تھے آپ کے اسی گاؤں میں، اچانک کنویں میں اترے اور موت آ گئی۔ اس کو نہیں پتا تھا تھوڑی دیر کے بعد میں مر جاؤں گا۔ اس لیے میرے بھائی تیار رہنا ہے ہر وقت، اور بیماری کا فائدہ ہے، میں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے بیماری کو زخمت نہیں رحمت سمجھو۔ فرمایا جس سے 1 رات بخار ہوا، 1 رات، اور 1 رات وہ بخار برداشت کر گیا، کسی پہ بتایا کسی کو نہیں، کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، فرمایا 1 رات کا بخار اس کے پچھلے تمام گناہوں کو دھو کے رکھ دیتا ہے۔ میرے بھائی کتنی فضیلتیں ہیں بیماری کی، ہم بیماری میں گلے کرنے۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، یہ صحاح 6 کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں من مات مریضن مات شہیدن، فرمایا جو آدمی مریض ہو کر مرا وہ شہید ہو کر مرا۔ ہم بیماری کو ایک بڑا بوجھ سمجھ رہے ہیں، اللہ نہ کرے ایسی موت آ جائے میرے بھائی جیسے کار ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، ایسے کئی حادثے پیش آئے، پتہ ہی نہیں ہے، لوگ گانے سن رہے ہیں، راستے میں جاتے ہوئے اچانک گاڑی کا آپس میں ٹکراؤ ہوا، تصادم ہوا اور مر گئے۔ اور وہ بیماری کی موت جو آپ چارپائی پہ بیٹھے ہیں، چارپائی پہ بیٹھ کے جو موت آ رہی ہے آپ کو، جو بیماری کے ایام گزار رہے ہیں، اس میں ایک تو آپ کے پچھلے اللہ گناہ دھو دے گا۔ یہ بیماری آتی ہی گناہوں کو ختم کرنے کے لیے۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ بیماری 3 قسم کی ہے، ایک بیماری اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، ایک بیماری انسان پر امتحان ہوتا ہے، اور ایک بیماری درجات بلند کرنے کے لیے آتی ہے۔ امتحان کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہا، رب انتظار کرتے ہیں بندہ آئے میرے در پہ جھکے، وہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں، تراویح پڑھنے کے لیے تیار نہیں، روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں بڑے دکھ کی بات ہے جو اس ماہ مبارک میں، اس دور میں، کہ اتنے آسان روزے،
اور اس کو بھی مسلمان کھا جائے. میں نے کئی جگہ یہ بات عرض کی کہ 70 سال کا بوڑھا روزہ رکھ رہا ہے مگر 25 سال کا نوجوان روزہ کھا رہا ہے. میرے بھائی بتاؤ کرونا آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اگر حقیقت ہے یا نہیں کرونا کی، اللہ حقیقت بنا کے پیش کر دے گا. اس سے الگ تھلگ حدیث میں آتا ہے ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تمہارے بڑوں نے ان کے نام تک نہیں سنے ہوں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. آج سے 40-50 سال پہلے کس کو پتا تھا کینسر کیا ہے، ہیپاٹائٹس کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، شوگر کیا ہے، فلاں جو ہے ٹائیفائڈ کیا ہے. اب بیماریوں کے نام اتنے کہ گنتے گنتے آدمی تھک جائے. یہ میرے بھائی جب یقین میں اعمال میں کمی آئی تو نتیجہ یہ سامنے آ رہا. صحابہ کے ایمان مضبوط تھے. رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو صحابہ کرام خوشی سے کھل جاتے. اب ہم رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم پہلے سے یہ یوں کہتے ہیں، ہر آدمی کی زبان پر کیا ہوتا ہے، روزے آ گئے جی، رمضان آ گئے، پتہ نہیں کس طرح رکھسا. وہ بھائی جیسے ہر سال رکھتے اس طرح رکھے جائیں گے. روزے تو کسی کا رمضان انتظار نہیں کر رہا. 23 روزے ہو گئے، اس نے یہ نہیں دیکھا فلاں نے روزے کھا لیے، صبر میں انتظار کروں تھوڑا ٹھنڈا موسم ہو جائے پھر رکھے گا مجھے. نہیں، یہ رمضان آیا اور نکل گیا. خوش قسمت تھا وہ مسلمان جس نے قرآن کریم کی تلاوت کر لی، اللہ کا ذکر کر لیا، تراویح کی نماز پڑھ لی. حدیث پاک میں آتا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ رمضان کے اندر جو آدمی ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کرنے پر ایک سجدہ، 5 نمازوں کے الگ سجدے، تراویح میں آپ نے 40 سجدے کیے، یہ الگ سجدوں کا حساب لگائیں. فرمایا جو ایک سجدہ رمضان کے مہینے میں کرتا ہے اللہ پاک اسے 15,000 نیکیاں ایک سجدے میں دیتے ہیں. اب بتائیے صرف تراویح ایک دن کی اس پر 25,000 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں درج ہو رہی ہیں. علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے. اب بتائیے اتنا برکت والا مہینہ، نیکیاں سمیٹنے والا مہینہ، سیزن ہے سیزن. یہ آپ کے جو 40 سجدے روزانہ آپ کر رہے ہیں، 20 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 1200 سجدے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو چیز ہے، جب بندہ اللہ کے بالکل قریب ہو جاتا ہے، قریب، فرمایا وہ سجدہ ہے، سجدہ. مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب جن کی یہ فضائل اعمال تبلیغی جماعت کے بھائی پڑھتے ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی. یہ تبلیغی جماعت کے جو بزرگ تھے ان کے والد تھے مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. کہتے ہیں جب نماز پڑھتے تھے تو اتنا طویل سجدہ کرتے تھے کہ ڈر لگتا تھا کہ انتقال نہ ہو گیا ہو. لمبا سجدہ. کہتے پوچھنے والے پوچھتے حضرت آپ اتنا لمبا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم جب میں یہ سجدہ کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا ہے. اب میرا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کے قدموں سے اپنے سر کو اٹھاؤں. وہ لذت حاصل کرتے تھے نماز پڑھ کے، طویل طویل نمازیں، لمبی نمازیں، اور روزانہ کا معمول تھا. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمائے وہ پھر ان کی زندگی میں روزے کا مقصود کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو، گناہوں سے پرہیز کرو. اب ایک آدمی رمضان کے مہینے میں بھی روزہ گزارنے کے لیے تاش کھیل رہا ہے. میں ایک بات کہوں گا، آپ ناراض نہ ہونا، میں آپ کے اس چوک سے اس دفعہ تو خیر نہیں، اگلی دفعہ کئی سالوں سے میں گزرتا ہوں، بلکہ مجھے یہاں سے آپ کے اس چوک سے گزرتے ہوئے 12 سال کا عرصہ ہو چکا ہے. اور میں ہر سال رمضان کے علاوہ بھی یہاں سے 12 گزر کے ان گاؤں میں جاتا ہوں بیان کے لیے، دوستوں سے ملنے. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ جب میں ان گاؤں سے پیندہ سرکہ ویسا ان گاؤں میں جب بیان کر کے آپ کے دامان چوک سے گزرتا تو چوک میں رات کو بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے درمیانی عمر کے لوگوں کو تاش کھیلتا ہوا، لوڈو کھیلتا ہوا دیکھتا تھا. میں کہتا تھا دیکھو یہ اپنا وقت کیسے ضائع کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا. لوگ آج کہتے ہیں جی وقت گزارنا ہے، وقت نہیں گزرتا. میں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ وقت کہاں جا رہا ہے. وقت تب نہیں گزرتا کہ جب آپ قرآن سے تعلق نہیں جوڑتے. جن کا قرآن سے تعلق جڑا ہوا تھا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب ہم پڑھے لکھے ہیں، قرآن کریم سامنے پڑا ہوا ہے کتابی شکل میں، اور اس کی قدر و قیمت نہیں. مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے گئے. آج کے زمانے میں آسان ہے. اب میں الحمدللہ عمرہ کرنے گیا تو ہم یہاں سے بیٹھے اسلام آباد سے 5 – 5.5 گھنٹے میں ہم جدہ ایئرپورٹ پہ اتر گئے. 5 گھنٹے کا سفر ہے ٹوٹل. اس زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے تھے تو رمضان سے جو اگلا مہینہ شعبان کا، اس میں یہاں سے نکل پڑتے، پانی کے جہاز میں جاتے تھے.
رمضان کا مہینہ، پھر شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ جہاز میں آتا، طویل سفر تھا، راستے میں کبھی طوفان آ جاتا، حالات ایسے بن جاتے جہاز ٹھہر جاتا۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حج کرنے جا رہے ہیں، جہاز میں سوار ہیں، قرآن کریم کے حافظ نہیں ہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، پورے جہاز میں ایک بھی حافظ نہ ملا، پورے جہاز میں تلاش کیا، مسلمانوں میں حافظ کوئی نہیں، رونے لگے۔ پوچھنے والا پوچھتے حضرت کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا ہر سال دارالعلوم دیوبند میں قرآن کا حافظ کھڑا ہوتا، ہم اس کے پیچھے مقتدی ہوتے اور اللہ کا قرآن سنا کرتے تھے۔ اس دفعہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ پورے جہاز میں ایک بھی حافظ نہیں، ہم قرآن کریم سننے سے محروم رہ جائیں گے۔ رات کو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور دوسرے دن یہ عزم کرتے ہیں کہ میں قرآن سناؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں جاننے والے حضرت آپ تو حافظ نہیں، فرمایا پرواہ نہیں، مجھے اللہ کی ذات سے یقین ہے، انشاءاللہ میں قرآن سناؤں گا۔ کہتے ہیں عصر کی نماز کے بعد جہاز میں بیٹھتے، مغرب تک ایک پارہ حفظ کر کے رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے سناتے، یوں رمضان کا مہینہ پورا ہوا، یوں ان کا قرآن کریم حفظ مکمل ہو گیا۔ میرے بھائی یہ بڑی عمر کے لوگ تھے۔ کراچی میں تبلیغی جماعت کے ہمارے ڈاکٹر عبدالرشید صاحب، انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ہم 1 سال کی جماعت میں تھے اور ہمارے ساتھ 2 قاری اور عالم تھے۔ بڑی عمر کا ایک مسلمان تبلیغ میں نکلا سال کے لیے، اور اس نے مکی مسجد کے اندر گارڈن میں، مکی مسجد تبلیغی جماعت کو چھوٹا مرکز، بڑا مرکز کراچی فیڈل بی ایریا عائشہ منزل پہ مدنی مسجد، کہتے ہیں اس مکی مسجد میں اس بڈھے نے شرط رکھی کہ یہ جو 2 عالم ہیں یہ اگر مجھے قرآن کریم حفظ کراتے ہیں تو میں جاتا ہوں جماعت میں، ورنہ نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے اس کی طلب دیکھی، بوڑھا آدمی، اب بڑے عمر کے آدمی کیا کہتے ہیں، کہنے آنی جی ساڑی زبان نہیں پرتی نہیں، اور میں اپنی زبان جاننا مگر گالیاں سے کہتے زبان پرتی نہیں نے، کتابیں لکھی ہیں نے گالیاں نہیں، گالی دینے کے لیے تو زبان کوئی سیکھتے بھی نہیں ہے، کوئی یہاں اکیڈمی تھوڑی ہے گالیاں سیکھنے کی، بھائی سبق سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہماری زبان نہیں پلٹتی، ہماری زبان پہ الفاظ نہیں آتے، ہمیں صحیح کلمہ نہیں آتا۔ کہتے ہیں ہم نے کہا جی صحیح ہے، علماء سے پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا جی بابا کی طلب ہے، ہم سکھائیں گے۔ بقول ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کے کہ وہ آدمی جو ہمارے ساتھ تھا بوڑھا، 6 مہینے میں قرآن کریم حفظ یاد کیا۔ اور تھوڑے دن پہلے میں ہزروں میں رمضان کے اسی مہینے میں 11ویں 12ویں روزے پہ میں بیان کرنے کے لیے ایک جگہ گیا ہزروں، وہاں جس حافظ صاحب نے قرآن کریم سنایا، پتہ چلا کہ اس حافظ صاحب نے اس دور میں فتنے فساد کے 11 مہینے اور چند دنوں کے اندر، 11 مہینے سے کچھ دن اوپر، یعنی 1 سال سے کم عرصے میں قرآن کریم کا حفظ کیا ہے۔ میرے بھائی ہمارے بزرگ گزرے، مناظر اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمۃ اللہ علیہ، جیل کے اندر تھے، جیل کے اندر وقت کے حکمرانوں نے ان کو پابند سلاسل کر دیا، کہتے ہیں ہر چیز کی پابندی تھی، بس اللہ کا قرآن تھا، میں اکیلے تھا، موقع تھا، کہتے ہیں میں قرآن کا حافظ نہیں تھا، جب موقع ملا کہتے ہیں قرآن پڑھنا شروع کیا، 3 مہینے اور 22 دن میں قرآن کے حافظ بن گئے۔ یہ اس دور کی بات ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ 27 دنوں میں قرآن کریم حفظ یاد کیا۔ مولانا رشید احمد جہانوی صاحب رحمہ اللہ جامعۃ الرشید کے جو بانی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چند مہینوں کے اندر انہوں نے قرآن کریم حفظ یاد کیا۔ اور کئی واقعات ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن کریم سے دل سے، سچے دل سے، طلب کے ساتھ قرآن کو کھولو۔ اگر میرے بھائی نہ بھی پڑھ سکے تو اس بزرگ کی طرح بن جاؤ جو دارالعلوم دیوبند کے علماء کو گھاس بیچ کر، خود رو گھاس بیچ کر کھانا کھلایا کرتا تھا۔ بڑا مسکین آدمی تھا، غریب تھا، خود بھی نہ پڑھ سکا، اولاد بھی نہ پڑھ سکی، مگر دل میں علماء کی عظمت تھی، حفاظ کی عظمت تھی۔ اب دیکھ لو اس دور میں علماء پہ، حفاظ پہ ہم کیسے طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو نشانہ بناتے ہیں، حالانکہ کون لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر جاتے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر کسی مولوی صاحب سے ادنا سی سبقت لسانی میں کوئی ایسی بات ہو جائے اس میں ہم تانے شروع کر دیتے، اس پہ نشتر چلانا شروع کر دیتے۔ میرے بھائی یاد رکھنا، یہ کام اگر ہم کریں گے تو پھر دین والوں سے جب دوستی نہیں ہوگی تو دین سے محروم ہوں گے، دین کے ساتھ جب تعلق نہیں ہوگا تو پھر یہ حالت ہوگی۔ اس لیے یاد رکھنے کی باتیں ہیں کہ آپ قرآن کریم اگر پڑھے ہوئے نہیں تو اس منع شاہ کی طرح بن جاؤ جو بکریاں چراتا تھا، اونٹ چراتا تھا، بیل چراتا تھا، گائے چراتا تھا، خود رو گھاس جنگلوں سے کاٹتا اور بازار میں بیچتا اور 3 حصے کرتا۔
3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ بیوی بچوں کو کھلاتا، کچھ جانوروں کو کھلاتا، اور تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے دارالعلوم دیوبند کے علماء، اساتذہ کے لیے، مدرسین کے لیے پیسے جمع کر کے کھانا تیار کرتا۔ وہاں کے علماء کا کہنا ہے کہ اس کے کھانے میں اتنی نورانیت ہوتی تھی کہ اس کا کھانا کھانے کے بعد 40 دن تک ہماری عبادت میں نور رہتا تھا۔ ایسا متقی آدمی، بزرگ، خلوص دل کے ساتھ کھلاتا تھا۔ کہتے مرنے کے بعد جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس کی قبر سے خوشبو پھوٹی، اس کی قبر سے خوشبو پھوٹنے لگی۔ عجیب منظر لوگوں نے دیکھا، بکریاں چرانے والا، اس کی یہ حالت۔ میرے بھائی جب تحقیق کی تو اس کی بیوی نے بتایا یہ بالکل نماز پڑھتا تھا اور اس کا کوئی بھی ایسا فعل نہیں جو میرے سامنے ہو۔ ہاں ایک کام ضرور تھا، اس نے قرآن نہیں پڑھا تھا، قرآن نہیں پڑھا تھا۔ یہ ناظرہ حافظ بھی نہیں تھا، ناظرہ خاں بھی نہیں تھا۔ کہتی ہے اسے بڑا دکھ تھا، یہ جب بھی گھر آتا الماری سے قرآن اٹھاتا، اس کو کھولتا اور اس کے لائنوں پہ ہاتھ پھیرتا، سطروں پہ ہاتھ پھیرتا اور کہتا یا اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ یہ سچ سچ کہنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے جنت کو قبر کا اللہ پاک نے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ میرے بھائی ان سے، اس لیے آپ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو گھبرائیں نہ، آپ وہ حفاظ جو مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں ان کے قریب بیٹھ جائیں، تلاوت سننے کا بھی اجر ہے۔ جب قرآن کریم سے میرے بھائی تعلق ہوگا تو یاد رکھنا انشاءاللہ پھر آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی یہ قرآن کریم آپ کے لیے اطمینان کا باعث بنے گا، آپ کے لیے عروج اور بلندی کا باعث بنے گا۔ الحمدللہ قرآن والوں کی عزتیں ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کو اللہ نے دنیا میں وقار دیا ہوا ہے، دنیا میں اللہ نے ان کی زندگی کو ایک نمونہ بنایا ہوا ہے۔ اور جو دین سے دور ہے میرے بھائی وہ پریشان ہے، پیسہ ہوتے ہوئے، جائیداد ہوتے ہوئے، مال ہوتے ہوئے، گاڑیاں ہوتے ہوئے، میرے بھائی پیسے کے اندر سکون نہیں ہے۔ اگر مال جائیداد پیسوں میں سکون ہوتا فرعون کو مل جاتا، ساری زندگی بے چینی میں گزاری اور اسی حال میں سمندر میں ڈوب کے مرا۔ قارون زمین میں دس گیا، خزانوں نے اس کو سکون نہ دیا۔ نمرود نے اپنی حکمرانی اور اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود ذلیل ہو کر ایک مچھر کے ذریعے مرا۔ شداد نے دنیا میں جنت بنائی، مالدار تھا، سب کچھ تھا، مگر میرے بھائی موت کس حال میں آئی کہ جنت بنائی، گھر بنایا، تیاری کی، گھوڑے پہ بیٹھا، چلنے لگا۔ مولانا شیخ پوری شہید رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب جا رہا تھا نا تو جاتے ہوئے اس کو اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ آج میں اپنی جنت جو اس رب کائنات، اس خالق کائنات، اس مالک کائنات، اس کے مقابلے میں جنت بنائی تھی۔ اتنا بڑا دعوے دار مقابلہ اللہ کا کر رہا تھا اور خوشی خوشی جا رہا تھا۔ دیکھا ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے گھوڑے کی اس کی لگام تھام لی۔ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ رک گیا۔ اس نے کہا آج مجھے نہ روکو، میں اپنی جنت دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میری بات سنو۔ کہا آج ٹائم نہیں ہے۔ اس نے کہا کان نیچے کرو، تھوڑا بات کرنی ہے۔ کان نیچے کیا تو اس نے کہا میں ملک الموت عزرائیل ہوں، تیاری کر لے، جنت کون تجھے دیکھنے دے گا؟ ابھی رقاب پر پاؤں پھنسے تھے کہ روح فرشتہ نکال کے لے گیا۔ ایسے ہی میرے بھائی دنیا میں کئی آئے چلے گئے۔ چنگیز خان نے انسانوں کو قتل کر کر کے کھوپڑیوں کو مینار لگا دیے، مگر آج اس کی قبر کا نام و نشان کسی کو پتہ نہیں۔ ہلاکو کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں۔ مال والے عبرت کا نشان بن گئے، اور وہ غربا، وہ جو لوگ اللہ کے رسول کی صحبت میں بیٹھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے اصحاب صفہ، رسول اللہ کے شاگرد جن کا آگے پیچھے کچھ نہیں تھا، بس وہ مسجد نبوی کے ساتھ ایک چبوترے پہ بیٹھتے تھے، کھجورے ادھر ادھر سے صدقے کا مال آتا کھا لیتے تھے۔ کہتے ہیں رسول اللہ کی صحبت میں جب بیٹھتے تھے، میرے بھائی آج میں لباس بالکل صحیح لباس پہن کے، اچھا لباس پہن کے، اچھی پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا ہوں، مگر وہ لوگ تھے کہ جن کے پاس ایک کپڑا ہوتا تھا، 3 آدمی اس سے 70 ڈھانپتے تھے۔ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، نماز میں کھڑے صفوں کی صفیں بھوک کی وجہ سے گر جاتی تھی۔ آج میرے بھائی افطاری میں الحمدللہ ہزاروں نعمتیں، مگر ادھر ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہہ دو اللہم لک صمت، تیرے لیے روزہ رکھا، وعلی رزقک افطرت، تیرے نام پر اس رزق کو جو تو نے حلال دیا اس کو کھول رہا ہوں۔ بسم اللہ پڑھنے کی توفیق نہیں۔ کب کہا جاتا ہے دعا مانگو انفرادی اپنے اللہ سے، قبولیت کا ٹائم ہے، تو ہمارے ہاتھ یوں اٹھے اور نظر فروٹ پہ ہے، ہمارے ہاتھ یوں ہے، کان مسجد کی طرف ہے۔ جب سارا دن 15 گھنٹے کا روزہ گزار لیا، اب 10 منٹ گزارنے مشکل ہو رہے ہیں۔ لوگ باہر بیٹھے رہتے ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا موٹر سائیکلوں پر پیدل چلتے ہوئے، اذانیں ہو رہی اور بھاگ رہے ہیں۔ پہلے 10 منٹ گھر نہیں جاتے،
اب جاتے ہیں گھر کے اندر، روزہ ہے، ایسے ہی لقمہ منہ میں ڈالا، پانی پینا شروع کر دیا، اس سے کیا نعمت کا احساس۔ اس لیے فرمایا کئی لوگ جو روزہ رکھیں گے ان کا روزہ سوائے اس بھوکا پیاسا رہنے کے اجر کے ہاں اللہ کے ہاں اجر کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا الصوم جنہ، یہ روزہ جو ہے یہ فرمایا ڈھال ہے، جب تک اس کو کوئی پھاڑ نہ ڈالے، یعنی گناہوں کے کام میں مشغول ہو کر فضول کاموں میں لگ کے لاجانی میں لگ کے انسان اپنے روزوں کو ضائع نہ کرے۔ میرے بھائی بہت سارا وقت گزر گیا، بس تھوڑا باقی ہے، اب بھی موقع ہے۔ اللہ کے محبوب کو یہ فرمان میں کئی جگہ سنا چکا ہوں، آپ نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ آدمی، برباد ہو گیا جس نے رمضان کا بابرکت مہینہ پایا اور اپنے اللہ سے معافی نہ مانگ سکا۔ یہ معافی مانگنے کا اتقم من النار آخری حشرہ ہے، رحمت والا اور اوسط رحمہ، اول رحمہ اوسط مغفرہ، دو گزر گئے، یہ آخری ہے اور موقع اللہ نے دیا ہے۔ یہ آج روزے رکھ رہے ہو، قرآن کریم پڑھ رہے ہو میرے بھائی، یہ تراویح پڑھ رہے ہو، قیامت کے روز یہی تراویح، یہی قرآن، یہی روزہ اللہ کی عدالت میں سفارشی آپ کا بنے گا، دونوں کی سفارش قبول ہوگی۔ باب الریان صرف روزے داروں کے لیے اللہ نے دروازہ بنایا ہے، اس میں سے صرف روزے دار جائیں گے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی جنہوں نے روزے نہیں رکھے، عید کی نماز واجب ہے، ان کے لیے نماز ہے، جنہوں نے روزے رکھے ان کے لیے آخری رات اعلان ہوگا، کیا فرشتوں سے کہا جائے گا فرشتوں اس مزدور کی مزدوری کیسے ملنی چاہیے جو بارہ مہینہ مزدوری کرتا رہا، روزہ رکھ کے، قربانیاں دے کے۔ میرے بھائی جو روزے کھا رہے ہیں ان کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں نہیں، یہ تو یہاں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان۔ اس لیے کوشش کرو جو بقیہ ایام باقی ہیں ان کو صحیح طریقے پہ گزارو۔ آخری عشرہ اعتکاف کا عشرہ، اس میں شب قدر بھی آئے گی، لیلۃ القدر بھی آئے گی، تخصیص نہیں ہے، 27 پکی نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس میں اختلاف ہے روایات میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر تاک رات کو شب قدر سمجھ کے گزارے۔ اس دن ایک بزرگ کہہ رہا تھا کہ بھائی ایسے ایسے ایسے، میں نے کہا نہیں، یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ شب قدر نہیں، یہ کس نے بتایا؟ درخت گر جاتے ہیں، سفیدی چھا جاتی ہے، ویسے ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے، میں نے کہا یہ ڈکوسنے ہیں۔ شب قدر کی جو نشانیاں چند علماء نے لکھی ہیں وہ بھی تخمینیے لگائے، ایسے ایسے، بس مقدر والا ہے، جس کو مل گئی، شو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایسے ہوا تھا، نبی علیہ السلام بتانے گئے، دو مسلمانوں کو جھگڑا کرتے دیکھا، آپس میں الجھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا، تو وہ رات ہی بلا دی گئی۔ فرمایا تاک راتوں میں تلاش کرو، وہ 21 کی ہو، 23 کی ہو، 25 کی ہو، 27 ہو یا 29 ہو، اور وہ رات، جس رات، اتنی قیمتی رات، میں آخری بات عرض کر کے بس دعا کرواتا ہوں، اتنی قیمتی رات، لیلۃ الجائزہ، عید کی رات، جب انسان کو انعام مل رہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عید کی رات جاگا اور عبادت کی، اللہ اس دن اس کے دل کو زندہ رکھے گا جب تمام لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ قیامت کے روز سرخرو کرنے والی رات، ایک رات، چند راتیں آتی ہیں جو قیمتی راتیں تو ساری قیمتی، آسمان دنیا پہ اعلان ہو رہا، آسمان دنیا پہ اعلان ہو رہا ہے، کوئی مانگنے والا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، ان کی یہ حالت ہے کہ یہ گھر والوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں سحری کے ٹائم پہ اتنے جلدی نہیں اٹھانا، بالکل اینڈ پہ اٹھانا، ہم نے نماز تو پڑھنی نہیں ہے، ساری رات ہم نے فیس بک اور واٹس ایپ کا استعمال کیا ہے، پوری رات ہم جاگے ہیں، ہمیں نیند کرنے دو، رمضان کا مہینہ آ گیا، ان کو نہیں پتا رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے، بس گھر والے اٹھائیں گے، اٹھیں گے، منہ دھویا، کلی بھی صحیح نہیں کی، ایسے ہی آگے بیٹھے، آنکھیں بند، 4 5 10 لقمے کھائے، بس ادھر ہی سو گئے۔ بقول ایک آدمی کے، استاد جی ہمارا تو بڑا اچھا روزہ گزرتا ہے۔ ہاں جی بتاؤ کیسے اچھا روزہ؟ بس صبح نہیں نماز، صبح نماز نہیں کہا اس نے، کہا جی صبح سحری کر کے سوتے ہیں، پھر مغرب میں اٹھتے ہیں۔ یہ قیمتی روزہ ہے جی، صبح سحری کر کے سوئے۔ بعض لوگ پتہ نہیں ان کو نیند کہاں آتی ہے، اللہ کی قسم میں روزے کی حالت میں ہوں، مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میری نیند کہاں جا رہی ہے، مجھے نیند نہیں آتی، رات کو میں بس صرف 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے رہا ہوں، صبح میں 2 گھنٹے آرام کرتا ہوں، پھر 24 گھنٹے میں کوئی آرام نہیں، 24 گھنٹے میں کوئی آرام نہیں، اور اللہ کے فضل سے ابھی تک نہ میرے اوپر، اب آپ کے سامنے صبح سے اب تک میرا روزہ ہے، میں اپنی مسجد کے اندر بھی 30 منٹ 35 منٹ ظہر کے بعد درس دیتا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور الحمدللہ روزے کی حالت میں 2 گھنٹے اور بھی بولوں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بھوک پیاس اسے لگے جو 2 نمبریاں کرے گا، جو 2 نمبری نہیں کرے گا اس کو کبھی بھی روزہ نہیں ستائے گا میرے بھائی، الحمدللہ۔ اور اسی حال میں میں اپنی بات کو شو نہیں کرتا، مگر الحمدللہ میں نے گزشتہ سال الحمدللہ عزم کیا تھا
40 قرآن کریم کے میں نے ختم کرنے. میرا کشمیر کا سفر تھا, وہاں میں پروگرام میں چلا گیا, پھر بھی اللہ کے فضل سے میں نے 36 قرآن کے ختم کیے. اور یہ بات بھی آپ کو بتاؤں اور آپ حیران رہیں گے, میں قرآن کا حافظ بھی نہیں ہوں, میں قرآن کا حافظ بھی نہیں, ناظرہ پڑھا ہوا ہوں, مگر الحمدللہ قرآن پڑھو. کون کہتا ہے پڑھا نہیں جاتا؟ اب کہتے ہیں جی سر درد کرتا ہے. اب بھائی تیرے دماغ میں خرابی ہے, تیرا قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے, دل میں عظمت نہیں ہے اللہ کی کتاب کی. میں ایک بات عرض کروں نا, آج کسی کو کوئی دوست کا خط آ جائے نا, کسی ایسے عام آدمی کا خط آ جائے تو اس کو تنہائی میں پڑھتا ہے, سیٹ پہ ہو کے پڑھتا ہے, ایک دفعہ پڑھے گا. اب کوئی میسج بھیج دے یار, میسج, چاہے میسج میں گندی باتیں لکھی ہوں, لا یعنی فضول باتیں لکھی ہوں, ادھر ادھر کی باتیں لکھی ہوں. اب اگر کوئی لڑکی کسی نوجوان کو میسج بھیجے اور اس میں کہے مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, بس یہ جملے 1 سیکنڈ میں پڑھ لے گا, مگر نہیں بار بار مجھے آپ سے بڑا پیار ہے, پیار ہے, پیار ہے, پڑھتا رہے گا, بار بار موبائل کھولے گا, لیٹرین سے نکلے گا پڑھے گا, سوئے گا پڑھے گا, ادھر جائے گا پڑھے گا. ارے بھائی لڑکی سے, جو دنیا کی لڑکی ہے, یہ لڑکی کیا ہے؟ اس خالق کائنات کی بنائی ہوئی ہے. اس لڑکی سے تجھے پیار ہوا تو تو اس کے 2 لائنوں کا میسج اس کو بار بار پڑھتا ہے, اور اس خالق کائنات کا 30 پاروں کا بھیجا ہوا قرآن جو وہ باتیں کہتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ کرے. آئے ذرا بیٹھے, اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب بندہ اس کا قرآن پڑھتا ہوگا, اس سے باتیں کرتا ہوگا. میرے بھائی اس لیے بقیہ جو ایام ہیں ان کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں. رمضان کا مہینہ نکلتا چلا جا رہا ہے, اللہ کرے صحیح طریقے سے یہ رمضان گزر جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری مغفرت کا, بخشش کا ذریعہ بنے گا. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.